السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور بات ہو رہی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی۔ دونوں کو یکجا اس لیے کیا گیا کہ ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں، اور یہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی کہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ تو آج کی بحث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جادو کیا گیا اور ذات اقدس اطہر پر اس کا کیا اثر ظاہر ہوا، اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ یثرب کے یہودیوں کو روز اول سے ہی جو بلا وجہ عداوت اور حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھا، اس کی تفصیلات کئی مقامات پر آپ پڑھ چکے ہوں گے یا جانتے ہوں گے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو بلند کرتا، فتوحات کے دروازے کھلتے جاتے، ایسے ایسے ہی ان کی عداوت کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ 7 ہجری میں جب حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باخیریت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کو ایک وفد مدینہ کے ایک مشہور جادوگر لبید ابن اسم کے پاس آیا۔ بعض مورخین نے اسے یہودی کہا ہے، لیکن یہ در حقیقت انصار کے ایک قبیلہ بنی زریق کا ایک فرد تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا ہو، اس لیے اسے یہودی کہا گیا ہو۔ خیبر کے وفد نے آ کر اس کے سامنے اپنی بپتا بیان کی، یعنی کہ ساری داستان بیان کی، اور کہا کہ مکہ کے اس قریشی نے یہاں آ کر ہماری عزت خاک میں ملا دیا۔ ہم نے سیاسی طور پر ان کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سازشیں بھی کی اور منصوبے بھی بنائے، مشرک قبائل کو ان کے خلاف بھڑکایا، لیکن ناکام رہی۔ ان کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے ماہر جادوگر تھے انہوں نے بھی اپنے جتن کر لیے، بڑی زور آزمائی کر لی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ ہمارے اس علاقہ میں تمہارے سحر کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم تیرے پاس آئے ہیں، اگر تو ہماری امداد کرے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی خدمت میں بھاری نذرانہ بھی پیش کیا، چنانچہ اس نے حامی بھر لی۔ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، کس طرح ورگلا کر اس سے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک حاصل کر لیے۔ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے، جو اس فن میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھی، جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے ایک کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام زروان یا زیوران تھا بتایا جاتا ہے، بعض نے اس کا نام بئر عریس بھی لکھا ہے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد معمولی اثر ظاہر ہونے لگا۔ آخری 40 دن زیادہ تکلیف کے تھے، ان میں سے بھی آخری 3 دن تکلیف اپنی شدت کو پہنچ گئی۔ اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اس کے بارے میں بھی تصریحات موجود ہیں۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت گھٹنے لگی، نقاہت بڑھنے لگی، لیکن بظاہر اس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوتی، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہے۔ کوئی بیماری محسوس بیمار تو ہوتا ہے انسان، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اس کو کون سی بیماری ہے۔ پھر علامہ الوسی لکھتے ہیں کہ یعنی ایسا کام جو نہ کیا ہوتا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا کہ کر لیا گیا ہے۔ کتب حدیث میں اس جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں، ان کا یہی نچوڑ ہے کہ جسمانی طور پر نقاہت اور کمزوری محسوس ہوتی، لیکن ایسی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں بھی کبھی بال برابر فرق آیا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے ارکان میں تقدیم اور تاخیر سرزد ہوئی ہو، یا تلاوت قرآن کے وقت نسیان طاری ہو گیا ہو، یا مملکت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام یا اسلام کی تبلیغ میں کوئی معمولی سا رخنہ بھی پیدا ہوا ہو۔ جب تکلیف زیادہ بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا گیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا، میرے خدا نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا بتایا گیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ رات کو خواب میں دو آدمی میرے پاس آئے، میرے سرہانے بیٹھ کے اور دوسرا پاؤں کے نزدیک۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب ملا، لبید ابن اسم نے۔ پوچھا، کس چیز میں؟ بتایا، کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نر کھجور کے خوشہ کے پردے میں رکھ کر۔ پوچھا، کہاں رکھا گیا ہے؟ بتایا، ذی اروان کے کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے۔ پوچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ بتایا، اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت سیدنا علی، عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس مقصد کے لیے کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں تشریف لے آئے۔ پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا۔ اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے اور اس تانت میں 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ صورتیں پڑھ کر سنائی۔ عرض کیا کہ آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کو 11 آیتیں پڑھی گئی۔ ان کی تلاوت سے 11 گریں کھلی اور ساری سوئیاں نکال دی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حشاش بخاش ہو گئی اور جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو اس خبیث کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنہ کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان تھی رحمت العالمین کی اور کیا شان ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اپنی ذات کے لیے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا۔ اس کے علاوہ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے، جادو سے کس چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے یا فقط نظر بندی کے طور پر یہ چیز ہوتی ہے، کچھ اور دکھائی دیتی ہے کچھ، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس سے لوگوں کا متاثر ہونا ایک یقینی چیز ہے۔ سحران فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، متعدد مقامات پر فرما دیا گیا ہے۔ نص قرآن سے یہ چیز ثابت ہے کہ لوگ ان رسیوں کو سانپ خیال کرنے لگے، سانپوں کی طرح انہیں لہراتے ہوئے دیکھ کر وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خائف و ہراساں ہو گئے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی ملاحظہ فرمائیے جن کا ترجمہ ہے کہ پس ان کی رسیاں اور سونٹیاں آپ کو یوں معلوم ہوتا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا کہ اے موسیٰ، مت ڈرو، تم ہی سربلند ہوگے۔ انہی کے بارے میں سورہ اعراف میں بھی بیان کیا گیا کہ یعنی ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور اس کا توڑ بھی بتا دیا گیا۔ یہ ہمیں بلا وجہ الٹے سیدھے ڈونگی پیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، خود ہی ہمیں قرآن کریم کی آیات سے مدد لے کر اپنا علاج کرنا چاہیے۔ اور کل انشاءاللہ دم درود کے بارے میں بھی وضاحت سے بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔